السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سعد گجر اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس اے نیوز۔ ناظرین، پچھلے کئی ہفتوں سے ایک ایسا کیس جو کہ زیر بحث نظر آتا ہے، مصطفیٰ قتل کیس، جس کے اندر ملزم ارمغان شامل ہے اور تمام تفتیش جو ہے وہ اس کے اوپر چل رہی ہیں۔ اگر بات کی جائے تو پولیس کے ساتھ ساتھ جو دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ بھی ایک بڑا چیلنج اس کو لے رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں شاہد انجم صاحب۔ شاہد انجم صاحب سے جانتے ہیں کہ سر آپ یہ بتائیے گا کہ اس کیس کو کیسے دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ اس کی تحقیقات کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ صاحب اب تو یہ کیس تقریباً جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ بہت دنوں سے جو ہے وہ شہ سرخی بنا ہوا تھا، اور ابھی بھی شاید جو ہے وہ وقفے سے اس کو جو ہے وہ شہ سرخی دی جا رہی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ اس کو جان بوجھ کے ہائپ دی جا رہی ہے۔ پہلے بھی اس کو ہائپ دی گئی لیکن اس کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا بلکہ نقصان ہوا ہے۔ یہ اتنا ہائی پروفائل کیس نہیں تھا جتنا اس کو بنا دیا گیا، کیونکہ یہ میڈیا کی زینت بنا اور میڈیا کے لوگوں کو جو ہے وہ برگلایا بھی گیا اس میں، اور دونوں طرف سے برگلایا گیا، پولیس کی طرف سے بھی، مدعی کی طرف سے بھی، ملزم کی طرف سے بھی۔ تو جس طرح ایڈیشنل آئی جی کراچی میں ہے وہ خود بھی اس بات کو مان چکے ہیں کہ ہم سے جو ہے وہ مس ہینڈلنگ ہوئی ہے، کیس ہم سے اس طرح سے ہم پرسو نہیں کر پائے جس طرح کہ ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ مصطفیٰ عامر اغوا ہوتا ہے، اس کی والدہ اپلیکیشن دیتی ہے اور اس کو بہت زیادہ سنجیدہ نہیں لیا جاتا، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب یہ کال آتی ہے کہ رینسم دیا جائے تو پھر اس کو 365 جو اغوا کا کیس تھا اس کو 365 اے کی طرف لے جایا جاتا ہے، اور پھر یہ معلوم ہوتا ہے کہ بھئی مصطفیٰ عامر جو ہے اس کو قتل کر دیا گیا۔ اب بات یہ تھی کہ مصطفیٰ عامر جو تھا وہ عام نارمل موبائل فون استعمال نہیں کرتا تھا، وہ واٹس ایپ استعمال کرتا تھا، وہ بھی امریکہ کا نمبر، لیکن چونکہ اس کی والدہ کو پہلے سے معلوم تھا کہ اس کے دوست کون ہیں، یہ کہاں جاتا ہے، کس کے ملتا ہے، تو پھر یہ ایک جو ہے وہ جس کو یہ کہا جائے کہ راستہ ملا، اور اس کے بعد جو ہے پولیس نے اپنا کام جو ہے وہ شروع کیا، اور کیس جو تھا وہ ساؤتھ پولیس سے اے بی سی سی کو منتقل ہو گیا۔ 365 اے جب ہوتا ہے اغوا برائے توان تو وہ ظاہر ہے نارمل جو ہے وہ پولیس اس کو کیس کو پرسو نہیں کرتی، اور پھر وہ اے بی سی سی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ تو جب بات وہاں تک پہنچی تو پھر پتہ چلا کہ کیس اب جو ہے اس کی نوعیت کچھ اور ہے۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ پولیس اس کے گھر پہ گئی ارمغان کے، اور وہاں جس طرح کے واقعات ہوئے وہ بار بار اس کو دہرانا کوئی میرا خیال کو بڑی تو وہ نہیں ہے کہ ڈی ایس پی اس کا گن مین دونوں جو ہے وہ زخمی ہوئے، لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ جب اتنا بڑا انسیڈنٹ ہو رہا ہے، پولیس جو ہے وہ اس کا ڈی ایس پی زخمی ہو رہا ہے، اس کا گن مین زخمی ہو رہا ہے، اور پولیس کا اتنا نرم رویہ میں نے پہلی بار دیکھا۔ اس میں کیوں ایسا کیا گیا آج تک اس کا جواب ہمیں پولیس نہیں دے پائی، ورنہ تو یہ ہوتا ہے کہ جب کہیں مقابلہ شروع ہو جاتا ہے یا کوئی کاؤنٹر فائر آتا ہے تو پھر پولیس جو ہے اس کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اس میں کیوں ایسا کیا گیا آج تک اس کا جواب ہمیں پولیس نہیں دے پائی۔ اس کے رشتہ داروں کو بلایا جا رہا تھا کہ اس کو بولو اپنی گرفتاری دے دے، پولیس کی طرف یہ بھی کہا جا رہا تھا یہ نشے میں ہے۔ یہ آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے نشے میں؟ آپ نے اس کا میڈیکل کرایا بعد میں؟ کیا آپ کو پتہ چلا وہ نشے میں تھا یا نہیں تھا؟ بات صرف یہ تھی کہ پہلے دن سے ہی اس کیس کو ہینڈل صحیح نہیں کیا گیا۔ بہرحال اس کو گرفتار بھی کر لیا گیا، پھر جو عدالت میں ہوا کہ اس کے ریمانڈ کے بغیر اس کو جیل بھیج دیا گیا۔ بہرحال یہ بھی ہوا کہ جب جیل چلا گیا تو پھر پولیس کو یہ بھی بھگتنا پڑا کہ پولیس کے خلاف ایف آئی آر کرو، پولیس وہاں پہنچی گئی، لیکن چونکہ اے بی سی سی اور سی پی ایل سی مل کے یہ کام کر رہی تھی تو انہوں نے پہلے سے عدالت سے سرچ وارنٹ حاصل کیے ہوئے تھے، جس کا پولیس نے فائدہ لیا، اور اس کے ایک اور دوست کو جس کا نام شراز ہے جو کہ اب جیل میں ہے اس کو گرفتار کیا، تو تب جا کے کچھ پتہ چلا کہ یہ مصطفیٰ عامر جو ہے وہ قتل ہو چکا ہے، اور اس کا قتل کراچی میں نہیں ہوا، قتل اس کا کراچی سے باہر ہوا ہے، بلوچستان کے علاقے میں ہوا ہے، دراجی ایک جگہ ہے وہاں اس کا قتل ہوا۔ بہرحال اغوا اس کو یہاں سے کیا گیا، ایک ایف آئی آر یہاں ہوئی، پھر دوسری ایف آئی آر چکے وہاں، لیکن وہاں جب رابطہ کیا گیا تو وہاں پتہ چلا کہ وہ لاش تو بہت دن پہلے ہی لاوارث سمجھ کے دفنا دی گئی ہے، ایدی کے حوالے کر دی گئی ہے۔ بہرحال وہ پھر اس کا ڈی این اے اور قبر کشائی اور یہ سب کچھ ہو کے گھر والوں کے حوالے کیا گیا، انہوں نے اس کی تدفین باقاعدہ کر دی۔ اب یہاں ارمغان جو تھا اس کا چونکہ جسمانی ریمانڈ بھی حاصل کیا جا چکا تھا، اب وہ آہستہ آہستہ چیزیں جو تھی وہ قبلہ شروع، اور پھر پتہ چلا کہ وہ کس طرح ہوا اور یہ وہ سارا سلسلہ وہ پھر آپ کے سب کچھ سامنے ہے، لیکن اس میں بہت مس ہینڈلنگ ہوئی،
اس میں بہت لوگوں کو استعمال کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ہمارے کوئی دوست استعمال ہوئے, کچھ دوسرے لوگ استعمال ہوئے, CPLC بالکل بیک پہ چلی گئی. حالانکہ ٹوٹل اس کا کریڈٹ جو تھا وہ کسی اور ادارے کو جاتا ہے جس ادارے نے باقاعدہ ان تمام چیزوں کی نشاندہی کی کہ یہ مصطفیٰ عامر جو ہے یہ قتل ہو چکا ہے, اس کی باڈی وہاں ہے. انہوں نے تمام چیزوں کو جو تھا ورک کرنے کے بعد ABCC کے حوالے کیا, تو ان کو پکی پکائی ملی لیکن وہ ان کو ہضم نہیں ہوئی. اچھا شاہ صاحب, یہ جو ایک کیس ہے اس کی آواز آخرکار یہ ایوانوں تک پہنچی کیسے؟ یہ بڑا انٹرسٹڈ سوال ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو شہر ہے کراچی جو ہے, اس کے آپ اگر شاہراہیں دیکھیں, اس کے پل دیکھیں, اس کے اسپتال دیکھیں, اس کی پرانی عمارتیں دیکھیں, تو آپ کو بہت سارے لوگ نشہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. آج تک کسی نے ان سے پوچھا نہیں آگے کہ تم کیوں نشہ کر رہے ہو؟ کیوں؟ کسی ریڑھی بان کا بیٹا ہے, کسی پکوڑے بیچنے والے کا بیٹا ہے, سموسے والے غریب آدمی, ان کے بچے جو ہیں وہ نشہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ایوانوں میں جانے والوں کے محلات میں جو ہے یہ پتہ چلا کہ یہ چیزیں تو وہاں سروائیو کر چکی ہے. تو اب ان کو ہوش آئی ہے کہ ہم کل کہاں کھڑے ہوں گے. وہ کہتے ہیں نا کہ جب اپنے گھر کا چراغ بجھتا نظر آتا ہے نا, تو پھر پتہ چلتا ہے کہ چراغ میں تیل کتنا ہے. تو بات صرف یہ تھی کہ غریب کا تو کسی نے کبھی سوچا ہی نہیں. اب اپنے گریبان میں ہے کہ ایوانوں میں باتیں چلی گئی ہیں, وہاں اس کی تحقیقات کرو, انکوائری کرو. یہ ایک چیز اور بھی ہے ساتھ جو مجھے سمجھ آ رہی ہے, جو کچھ لوگوں نے کہا بھی ہے کہ بہت سارے لوگوں کی اس میں بیک بھی تھی, ان کو بچانے کے لیے بھی یہ تمام حربے استعمال کیے گئے ہیں. ملزم کو بچانے کے لیے بات یاد رکھیں, میرا جو تجربہ ہے آج تک میں نے دیکھا ہے کسی کو بچانے کے لیے کمیٹی بنتی ہے, یہ JIT بنتی ہے. یہ دونوں جس کیس میں بن گئے اس میں ملزمان کو فائدہ ہوتا ہے. تو یہ اس لیے بھی جو ہے معاملات وہاں تک گئے ہیں, کچھ لوگوں کو بچانا بھی ہے, کیونکہ یہی جو موبائل فون ہے نا, یہ آپ کا پوری زندگی, آپ کا ڈیٹا پورا, آپ نے آج تک جو اس میں کیا ہوا اچھا برا وہ سب نظر آ رہا ہوتا. تو یہ تمام چیزیں جو اس لیے ایوانوں تک پہنچی. اچھا, اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ارمغان کے والد کا جو ایک کریکٹر ہے یہ بہت زیادہ نمایاں کریکٹر نظر آ رہا ہے, اور ان کا کچھ رویہ ٹھیک نظر نہیں آ رہا ہے. کبھی وہ اپنے آپ کو شاید پاگل ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کبھی وہ چیختے چلاتے, کبھی وہ گانے گاتے نظر آتے ہیں. اس اتنا ہائی پروفائل کیس اور اس شخص کا رویہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے, اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ پورے کیس میں دیکھیں کہ ارمغان کا جو والد ہے وہ کہیں نہیں چاہتا کہ اس کا بیٹا باہر آئے. آپ اس پر غور کریں. یہ میں پہلے بھی 2-3 ٹیلی ویژن پہ یہ بات کر چکا ہوں کہ ارمغان کا والد چاہتا ہے کہ ارمغان جیل میں رہے, اور پولیس چاہتی ہے کہ ارمغان جو ہے وہ باہر آ جائے, کیونکہ ارمغان کی جتنی جائیداد ہے وہ ساری اس کے باپ کے پاس جانی ہے. اور پولیس اس لیے ارمغان کو باہر لانا چاہتی ہے کیونکہ بہت سارے ہمارے بیوروکریٹ سیاستدانوں کے راز کھلنے ہیں. اگر وہ جیل میں رہے گا, اس کی تحقیقات میں زیادہ سنجیدگی دکھائی گئی تو پھر معاملات ہوں گے خراب. لہذا دونوں کا اپنا اپنا رویہ ہے, دونوں کی اپنی اپنی بات ہے. باپ اس کا جو ہے وہ بار بار میں امریکن ہوں, بھائی آپ امریکن ہیں تو آپ یہاں بم ماریں گے کیا لوگوں کو, آپ ہماری نسلیں برباد کریں گے کیا؟ تمہارا بیٹا کون سا کوئی عمرے اور حج کر کے آیا تھا, اس نے کون سے یہاں کوئی مساجد یا مدرسے بنا دیے تھے؟ کر تو وہ نشے کا کام رہا. اور دوسری بات یہ ہے, آپ یہ دیکھیں کہ نشہ آتا کہاں سے, کون لاتا تھا, کس روٹ سے آتا تھا, ان روٹ پہ کون لوگ ہیں, ان کو بھی تو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے نا. تو یہ اس کو ہائی پروفائل تو بنا لیا گیا کچھ افسران نے اپنے مقاصد کے لیے, لیکن وہ گلے میں آ گئے. اب وہ مینار اتنے اونچے ہو گئے کہ ان کو گرانا مشکل ہو رہا ہے. تو اب ہوا یہ ہے کہ اس پہ دھول مٹی ڈال کے اس کو کسی نہ کسی طرح سے دبانے کی کوشش کی جائے. اچھا, یہاں پہ یہ کہ شاید صاحب اس کے جو والد ہیں ارمغان کے, ان کا اکثر جگہوں پہ ٹیلی ویژن پہ یہ بیان ریکارڈ کیا گیا ہے کہ میرے بیٹے نے جو فائرنگ کی وہ اپنی سیلف پروٹیکشن کے لیے کی, اور وہ جو وہ اسلحہ رکھا ہوا تھا وہ اپنی اس کو شوق تھا اسلحہ رکھنے کا. تو اتنا ایک ایسا اسلحہ جس کی پہنچ ہی اس شہر تک یا اس علاقے تک بہت مشکل تھی, ایک ایسا اسلحہ وہاں پر رکھنا, اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا وہ لائسنس پہنچائے ہیں آگے پولیس تک؟ دیکھیں, اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جس گن سے وہ فائر کیا گیا وہ اسنائپر ہے. اسنائپر گن جو ہے پاکستان میں ممنوع ہے ویسے ہی. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیگر گنیں جو اس سے ملی ہیں وہ بڑی مہنگی گنیں اور ان کا لائسنس یہاں نہیں ہے. اس کے والد بار بار کہہ رہا ہے کہ ہم نے امریکہ میں اس کے لائسنس لیے. بھائی اگر امریکہ میں لیے تھے, یہاں تو نہیں لیے تھے. اگر میں یہاں کا لائسنس لے کے امریکہ چلا جاؤں تو کیا امریکہ والے مجھے دیں گے اس کا کوئی ویپن؟ دیں گے؟ کبھی بھی نہیں دیں گے, اجازت ہی نہیں دیں گے وہاں رکھنے کی. تو بھائی آپ ہر بات امریکہ 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 امریکہ, ہمارا باپ لگا ہوا ہے کیا؟ آپ یہاں کی گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کریں.
آپ یہاں کی بات کریں, یہاں کیا ہے, دیکھیں اس کو اتنا ایزی نہ لیں, یہ اتنا ایزی نہیں ہے. تمہارے بیٹے نے قتل کیا ہے, تمہارے بیٹے نے اغوا کیا ہے, تمہارے بیٹے نے تاوان کی کال کی ہے, تو تم کیا چاہتے ہو کہ اس طرح سے جو ہے وہ تمہارے شور شرابہ کرنے سے کیا ہو؟ اس کے شور شرابہ کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ جتنا وہ شور شرابہ کرے گا اتنا ہی ارمغان پہ جو ہے وہ وزن ڈلے گا اور وہ اندر رہے گا. اس کا سب سے بڑا بینیفیشری اس کا باپ ہے. اچھا, اس پہ یہ کہ شاید صاحب آپ نے جیسے پہلے بات کی کہ کہیں نہ کہیں اس کے اندر بھی کہیں پش پناہی میں کام ہو رہا ہے, تو کیا سمجھ رہے ہیں کہ کوئی سیاسی دباؤ بھی محسوس کر رہے ہیں اس کیس کے اندر؟ یار دیکھیں سعد, اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ یہاں سے جائے گوا پہ جائیں نا تو 4-4.5 گھنٹے لگتے ہیں نارمل گاڑی میں, اور وہ ہیوی بلوچستان کا علاقہ, تو یہاں سے آپ ایک بندے کو کڈنیپ کرتے ہیں, اس کو وہاں لے جاتے ہیں, اور آپ کہیں CCTV میں نہیں آ رہے, تو کہاں سے آپ گئے؟ آپ کا کون سہولت کار ہے؟ آپ کے ساتھ کون تھا؟ اچھا پھر اگر آپ جاتے ہوئے نظر بھی آ گئے, وہ گاڑی نظر بھی آ گئی ہے, ایک جنگل میں جا کے آپ نے اس کو جلا دیا ہے, گاڑی جل گئی, بندہ جل گیا, سوختہ لاش مل گئی, سب کچھ ہو, تو واپسی میں آپ کیسے آئے؟ پیدل تو نہیں آپ آ سکتے اتنا لمبا راستہ, کیا گدھا گاڑی پہ بیٹھ کے آئے ہیں, سائیکل پہ آئے ہیں, موٹر سائیکل؟ اگر آپ جس روٹ سے آئے ہیں اس روٹ پہ مجھے یہ بتائیں کہ کون کس کیمرے میں آپ آئے, تو یہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی سہولت کاری کر رہا تھا, اب بھی کر رہا ہے, کہ جو اتنا اس کو جو ہے اب دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اب یہ کیس دب. اچھا اس میں مزے کی آپ کو بات بتاؤں کہ ابھی تک جو ارمغان کا جو ٹیلی فون ہے اس کا ڈیٹا ریکور نہیں ہو رہا, کیونکہ کسی بھی فون کو, اینڈرائڈ فون جو ہے اس کو اگر 5-6 دفعہ ریفریش مار دیتے ہیں نا تو اس کا ڈیٹا ریکور ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اب میری جو ریسنٹلی بات ہوئی ہے اس میں یہی ہے کہ ابھی تک اس کا ڈیٹا ریکور نہیں ہوا, اور ڈیٹا ریکور اگر نہیں ہوگا تو پھر اس کو لاہور لیبارٹری بھیجا جائے گا, اگر وہاں بھی نہیں ہوا تو پھر آپ کے پاس کیا سکتے. اور یہی کچھ لوگ چاہ رہے ہیں کہ ڈیٹا ریکور نہ ہو, کیونکہ ان کا ڈیٹا اس میں موجود ہے, اگر وہ کھل گیا تو پھر بہت ساروں کے راز کھل جائیں گے, گریبان جو ہے بہت ساروں کے جو ہے وہ سامنے نظر آ جائے گا کہ کتنے ننگے ہیں اور کتنے پاپتنا ہیں. تو یہ بھی ایک جو ہے نا مسئلہ بنا ہوا ہے, اور ابھی کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ شاید اس کو جو ہے وہ بچانے کے لیے جو ہے وہ وہی طاقتیں اپنا استعمال بھی کر رہی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہو بھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس فون کو جو ہے وہاں بھی ضائع کر دیا جائے, تاکہ جو آپ اس کے بعد دیکھیں نا کتنی گرفتاریاں ہوں, کچھ لوگوں کے جن کے نمبر آئے ان کو پکڑ لیا, وہ ویٹ جو ہے بھیج رہے تھے, تو وہ کوکین لا رہے تھے, تو ہیروئن لا رہے تھے, تو یہ سب لا رہے تھے. ہم یہ تو اب ساری دنیا کے سامنے چیزیں آ چکی ہیں, ہمارے پوش علاقوں میں جس طرح نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے, لڑکیاں لڑکے سب ہماری بچیاں ہیں. بات صرف اتنی سی ہے کہ لاکھ کون رہا تھا, اس پہ بیگ کس کی تھی, وہ اکیلا تو یہ کام نہیں کر سکتا, صرف اور صرف وہ جڑ کو ڈھونڈنا ہے, وہ جڑ کون سی جس پہ وہ تنا جو ہے وہ بنا تھا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. بہرحال ابھی اس کا حتمی چلان جب پیش ہوگا تو جب حقیقت کھلے گی کہ کون لوگ اس میں. اچھا شاہد صاحب, انویسٹیگیشن تو بالکل چل ہی رہی ہے, اور یہ کیس تو بہرحال جس طریقے سے بھی انویسٹیگیٹ کیا جائے اس کا تو ایک طرف یہ کیس جائے گا. سوال ایک ذہن میں سب سے پہلے یہ آ رہا ہے کہ اس قتل کے پیچھے کوئی ایسی وجوہات آپ کیسے کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایسی کون سی وجوہات تھی؟ شخصی جیلسی, تو یہ شخصی جیلسی تھی, اس میں شخصیات پرستی جو تھی وہ بہت زیادہ تھی. ارمغان جو تھا اس کو یہ غرور تھا کہ پیسہ میرے پاس ہے, سب کچھ میرے پاس ہے, لیکن مصطفیٰ عامر کو زیادہ جو ہے وہ نوجوان نسل جو ہے وہ پسند کرتی ہے, خاص طور پہ ہمارے جو لڑکیوں کا جو ایک چکر ہے, تو اس کے چکر میں زیادہ یہ معاملات سامنے آئے. لیکن ایک بات طے ہے کہ ابھی ان کو چاہیے کہ فوری طور پر جو ہے وہ اس میں بلوچستان حکومت کو بھی خط لکھیں اور اس کو مرج کریں ایک جگہ, اس لیے کہ ملزم اس قتل کا فائدہ لے گا, کیونکہ قتل ہوا ہے بلوچستان میں, شواہد اس کے نہیں ہیں, صرف ملزم خود بتا سکتا ہے یا ایک اس کے ساتھ جو دوسرا شریک ملزم ہے وہ بتا سکتا ہے, ادروائز آپ کے پاس ایویڈنس کوئی نہیں ہے. تیسری بات 365A جو ہے اس میں اگر آپ مدعی جو ہے وہ معاف بھی کرتا ہے تو اس میں ریاست جو اپنا کردار ادا کرے گی, تو 365A کو مضبوط کیا جائے تاکہ ملزم جو ہے اس کو اس میں سزا ہو. اچھا, اس کیس کا آپ انجام کیا دیکھ رہے ہیں, اور ابھی تک کی انویسٹیگیشن میں آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کہیں پر کوئی کوتاہی نظر آ رہی ہے, اور اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ اس میں ساتھ بہت ساری کوتاہیاں ہیں, ایک کوتاہی نہیں ہے. میں نے جیسے کہا نا کہ 365A کو مضبوط کرنا چاہیے, اور
قتل جو ہے نا، قتل میں معافی ہو جاتی ہے، قتل میں معافی مدعی معاف کر دیتا ہے، عدالت سے بہت ساری آپ ایویڈنس نہیں پیش کر سکتے تو وہاں سے رعایت مل جاتی ہے، لیکن 365 میں نہیں ملتی۔ 365 میں تو جب ریاست خود کھڑی ہو جائے گی تو پھر جو ہے وہ ملزم اس کو ہر حال میں سزا بھگتنی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں پولیس کو چاہیے کہ آج بھی اپنا جو ہے وہ انویسٹیگیشن کا جو شعبہ ہے اس کو ذرا تھوڑا مضبوط کرے اور جو شواہد ہیں وہ اکٹھے کرے تاکہ عدالت میں پیش کیا جائے اور اس کو سزا ہو۔ بہت شکریہ شاہد صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ شاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور آپ سن رہے تھے خاص طور پہ مصطفیٰ عامر قتل کیس کے حوالے سے، جس کی انویسٹیگیشن کے اوپر ہمیں بریف بھی کیا، بہت ہی گہرے طریقے سے ہمیں یہاں پر سمجھایا کہ اس کیس کی نوعیت کیا ہے، اس کیس کے اندر کیا کوتاہیاں کی جا رہی ہیں، اور یہ تمام چیزیں اس کیس کے حوالے سے جو اندرونی معاملات تھے وہ ہمیں بتا رہے تھے۔ شاہد انجم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ مزید معلومات کے لیے ایس اے نیوز دیکھتے رہیے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔